السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ یار آج میرے منہ میں بڑا درد ہے، مطلب منہ میں درد ہے، وہ ہوتا ہے نا ایک سائڈ پہ، یار میرے منہ میں درد ہے اور بہت زیادہ درد ہے، قسم سے سب بولا بھی نہیں جا رہا، اچانک سے شروع۔ میں دوپہر کو سو کر جاگی ہوں تو تب سے شروع ہوا ہے میرا درد اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ میں نے 2 ایپیسوڈ دیکھنے کی کوشش کی تھی، پھر سوچا ریکارڈ تو مجھ سے ہوں گی نہیں 2 قسطیں، کیونکہ مجھے بولنے میں بھی نا بڑا وہ ایسے کھینچ سی لگ رہی ہے پیچھے کی طرف، تو بڑی میرا تو دل ہی نہیں کر رہا ریکارڈ کرنے کا۔ پھر میں سوچی چھٹی ہو جائے گی اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس ناول کے دوران چھٹی نہیں کروں گی۔ اوپر سے گرمی اتنی زیادہ ہے نا ہماری کہ میں کیا ہی بتاؤں، آج اتنی زیادہ گرمی ہو گئی، اتنی شدت آئی ہے نا گرمی میں، اتنی شدت تو میرے وہ کیا کہتے ہیں رومانٹک ہیرو کے رومانس میں نہیں ہوتی جتنی گرمی میں ہو گئی ہے۔ تو گائز، آج کی ریکارڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری آج کی ونر ہیں انیزہ ذوالفقار۔ ایک بار پھر سے آپ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ کتنی دفعہ آپ نے تہجوین کو جیت لیا۔ ہائے اللہ جی، میرے کو بہت درد ہو رہا ہے۔ یہاں آپ بھی سوچتے ہو گے عجیب بندی ہے، کبھی سر کا درد پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہے، کبھی منہ کا درد۔ آج میرے جبڑے میں درد ہو گیا ہے، میں وہ پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو سچی بتاؤں، آج میں لکھتے ہوئے مجھے پتہ نہیں میں نے کتنی غلطیاں کی ہیں اور کتنے میں کوئی پروف ریڈ نہیں کی، کچھ نہیں کی۔ میں لکھتے ہوئے میں نے 5-6 گھنٹے لگا دیے ہیں۔ آج ایپیسوڈ میں 2-2.5 گھنٹے میں ایپیسوڈ لکھ لیتی ہوتی ہوں۔ ہائے اللہ جی، بہت درد ہو رہا ہے۔ تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ویسے آج میں نے اپنا ڈائلاگ نہیں مارا۔ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اریج شاہ ناولس یوٹیوب چینل۔ خیر، ہم یہ بعد میں کر لیں گے، پہلے ہم ایپیسوڈ ریکارڈ کرتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے میں پیچھے کی طرف سانس کھینچوں۔ خیر، اگر کسی کو کبھی ہوا ہو تو مجھے بتانا کہ کیا کرتے ہیں۔ میں تو تھوڑی دیر پہلے سینسوڈائن میں یوز کرتی ہوں، تو وہ میں نے ٹوتھ پیسٹ کیا ہے۔ اس کے بعد نا ایسے لونگ، میرے ابو نے بولا کہ ایسے لونگ رکھو تھوڑی دیر تو آرام آ جائے گا، اس سے بھی مجھے آرام نہیں آیا۔ تو آپ لوگ بتانا کہ کیا کروں میں جس سے مجھے آرام مل جائے، کیونکہ میڈیسن وغیرہ میں اس پہ کبھی بھی نہیں لیتی، مطلب میں نہ تو سر درد کی گولی کھاتی ہوں، نہ میں اس کے کسی بھی درد کی گولی نہیں کھاتی۔ میں نے صرف جو مجھے اب میرے بلڈ ریلیٹڈ دوائیاں ہیں میں صرف وہی کھاتی ہوں، اور میں کچھ بھی نہیں کھاتی۔ تو پلیز آپ کوئی دوائی مت سجیسٹ کرنا، تو بتانا کہ میں ایسا کوئی دیسی ٹوٹکا لوں جس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہ ہو اور مجھے آرام بھی مل جائے، تو ایسا کچھ بتانا۔ تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو، قسط نمبر 39، تحریر اریج شاہ۔ آج ہم سلولی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی مضبوط گرفت میں پھر پھرا کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ اس کے لبوں پر جھکا اس کے سارے رائے فرار بند کر چکا تھا۔ وہ اس کی پناہوں میں بے بس سی ہو گئی تھی، جبکہ وہ اس کے لبوں کو آزاد کرتا اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ رہا تھا۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، پلیز، وہ منت بھرے لہجے میں بولی، جبکہ اس کے منت بھرے انداز پر وارث کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ یار تم تو میری بیوی ہو، میں تم پر ہر طرح کا حق رکھتا ہوں، اور ویسے بھی ہم پاکستانی مردوں کو تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ باقی ساری باتیں بعد میں، حق پہلے آتا ہے۔ یقیناً وہ کل والی بات کا انتقام لے رہا تھا۔ دیکھو پلیز، مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ نہ تم مجھے پسند کرتے ہو اور نہ ہی میں تمہیں۔ ہم دونوں صرف پچھتائیں گے اس طرح کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر۔ نہ تو میں تمہارے معیار پر پوری اترتی ہوں اور نہ ہی تم مجھے پسند کرتے ہو۔ وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ اور تم کبھی میرے معیار پر پوری اتر بھی نہیں سکتے۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رشتہ بنانا چاہتا ہوں؟ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تم مجھے مجبور کر رہی ہو مائرہ بی بی۔
مجھے تم میں ایک ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں سیدھا کرنے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا تو اس سے بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ پرسکون انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ رونا دھونا بند کرو، ٹھیک ہے؟ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں میرے کچھ باتیں ماننی پڑیں گی۔ یہ وہ شرط رکھ رہا تھا۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ وہ اس کی بات مکمل سنے بنا بولی، تم مجھے تم کہہ کر نہیں بلاؤ گی۔ تمہاری کسی بھی طرح کی بدتمیزی کو میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ بھی تمہیں میری ساری باتیں ماننی پڑیں گی، ورنہ تمہاری ایک بغاوت مجھے تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر اکسا سکتی ہے، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم طلاق کے بعد یہاں سے ویسے ہی جاؤ جیسے آئی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ مائرا اس کی ساری باتوں کو غور سے سنتے صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری ساری باتیں مانوں گی، لیکن پلیز یہ مت کرو۔ وہ اس کے برہنہ سینے سے نگاہیں چراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ جیسے اس کے ساتھ اپنا معاہدہ کر کے اس پر یقین کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ اسی لیے اس کے بازو آزاد کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ بڑھا کر اپنی شرٹ اس کے قریب سے اٹھاتے ہوئے واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ مائرا تیزی سے اٹھتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو مائرا کافی خوفزدہ سی صوفے پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تم وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ دیکھو لڑکی، اس طرح کے ڈرامے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں بیڈ پر آ کر سو۔ اگر میں تمہارے ساتھ کچھ کرنا چاہوں نا تو یہ فاصلہ مجھے روک نہیں سکتا۔ اس نے صوفے سے لے کر بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فاصلے کو ناپا تھا۔ اس وقت بھی میں نے تمہیں اپنی مرضی سے آزاد کیا ہے۔ اگر چاہوں تو تمہارے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور یہ مت سوچنا کہ یہ بات یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ اب سے تمہیں میری مرضی کے مطابق رہنا ہوگا۔ اگر تم چاہتی کہ یہ رشتہ آگے بڑھے تو تمہیں میری ہر بات ماننی پڑے گی، ورنہ میں نے شادی اپنی اماں کی پسند سے کرنی ہے، اور میری اماں کو تم کافی پسند بھی ہو۔ اس نے ضیمانی انداز میں کہتے ہوئے اپنی جگہ سنبھالی تھی۔ لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اٹھو وہاں سے اور یہاں آ کر لیٹو۔ اس نے اب تک اسے وہیں بیٹھے دیکھ کر ذرا سختی سے کہا تو مائرا نہ چاہتے ہوئے بھی صوفے سے اٹھ کر بیڈ کے پاس آئی تھی، جبکہ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا اس کی جانب سے کروٹ لے چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کو کروٹ لیے دیکھتی رہی اور پھر آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے غیر محسوس انداز میں اپنے اور وارق کے بیچ میں تکیے کی دیوار قائم کرتے ہوئے اس نے اپنا سر تکیے پر رکھا تھا، جبکہ نگاہیں اب تک اس کی پیٹھ پر تھیں۔ وہ بالکل بیڈ کے دوسرے کونے میں جا کر سو رہی تھی کہ اس کے ذرا سا حرکت کرتے ہی وہ یہاں سے بھاگ نکلے گی، جبکہ وارق اس کے ڈر سے کافی مایوس ہو رہا تھا۔ وہ دوسری طرف کروٹ لیتے ہوئے بھی شیشے میں اس کی ساری حرکتوں کو نوٹ کر رہا تھا، جبکہ اپنے چہرے پر آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو روکتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے لائٹ آف کر دی تھی۔ اس کے لائٹ آف کرنے پر مائرا کی طرف سے تھوڑی سی حرکت ہوئی تھی، لیکن پھر وہ پرسکون ہو گئی۔ آ گئے آپ؟ میں کب سے آپ کے آنے کا
انتظار کر رہی تھی تو دروازہ کھولتے ہوئے خوشی سے کہنے لگی، تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ ہائے میں خوشی سے پاگل ہی نہ ہو جاؤں۔ وہ اسے ایک جھٹکے میں اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے بولا، اللہ اللہ تاشفین، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس کی باہوں سے آزاد ہونے کے لیے پر تولنے لگی۔ پاس نہیں آنا تھا تو انتظار کیوں کر رہی تھی؟ وہ بد مزہ ہوتے ہوئے بولا، کیونکہ میں نے آپ کا پسندیدہ پیزا بنایا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا، تم سے زیادہ مجھے کچھ بھی پسند نہیں۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا، جبکہ اس کا یہ عمل اتنا بے ساختہ تھا کہ وہ پیچھے ہٹ ہی نہ پائی، لیکن اس کی حرکت کے بعد اسے گھورتی ضرور رہی، لیکن سامنے بھی ڈیٹھوں کا سردار تھا جس پر اس کے گھورنے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کیا ہوا بیبی، ایک اور چاہیے؟ وہ بڑی معصومیت سے دوبارہ سے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کر چکی تھی۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، کچھ نہیں چاہیے، مہربانی کریں مجھ پر۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ دروازہ بند کرتا مسکراتے ہوئے اس کے پاس آتا، اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے اسے کام کرتے دیکھنے لگا۔ کیسا گزرا آپ کا دن؟ کیا 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 آپ نے سارا دن؟ اس کی سانسوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے وہ غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم یہاں میرے پاس رہ کر بھی تو یہ سارے سوال کر سکتی ہو نا؟ وہ ایک جھٹکے میں اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا، ہاں تو قریب ہی تو ہوں آپ کے، بتائیں کیسا گزرا آپ کا دن؟ اسے خود کو گھورتے پا کر وہ کچھ گھبرا کر اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگی، بہت بورنگ، بہت فضول۔ تمہارا چہرہ نہیں دیکھا سارا دن تو خود ہی سوچ لو کیسا گزرا ہوگا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے لاڈ سے بولا، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا دی تھی۔ چلیں کوئی بات نہیں، اب تو آپ نے مجھے دیکھ لیا تو آپ کا دن اچھا ہو گیا ہوگا نا؟ وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بولی۔ ہاں، دن تو اچھا ہو گیا میرا، لیکن میں اس کو اور اچھا کرنا چاہتا ہوں، اگر تم تھوڑا سا تعاون کرو تو۔ وہ ذومانی انداز میں اس کی طرف جھکا تھا، جائیں جا کر فریش ہوں۔ رومانس کے علاوہ کچھ سوجھتا بھی ہے یا نہیں آپ کو؟ وہ اس کا رخ کمرے کی طرف کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، اس کا جواب بے ساختہ آیا تھا۔ تاشفین پلیز۔ میں تب تک کھانا لگاتی ہوں، اس دفعہ اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت بورنگ بیوی ہو، بالکل رومانٹک نہیں ہو۔ اس نے جیسے اس کی خصوصیات گنوائی تھی۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، کیونکہ آپ بہت رومانٹک ہیں اور میرے خیال میں ہم دونوں کے لیے آپ کا رومانس کافی ہے۔ اس دفعہ وہ اسے پیچھے سے پش کرتی کمرے تک لے کر آئی تھی۔ جائیں میں کھانا لگاتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ تاشفین اسے گھورتے اپنے چہرے کی مسکراہٹ چھپاتا روم میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ واپس آ کر جلدی جلدی اس کے لیے کھانا لگانے لگی۔ اس نے اپنی تیاری بھی کر لی تھی، کل سے اسے بھی کالج دوبارہ سے جوائن کرنا تھا، اور تاشفین کو وہ اس بارے میں آج میسج پر دن میں بتا چکی تھی، جس پر تاشفین نے کہا تھا کہ جو بھی تیاری کرنی ہے دن میں کر لینا، رات کو میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ اور اس کی اس بات پر اس نے شرماتے ہوئے اپنی ساری تیاری کر لی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔
آرام سے مائرہ بی بی، آرام سے، اتنی جلد بازی میں اٹھ کر اپنی کوئی ہڈی ہی چٹھا لوگی اور پھر الزام مجھ پر آئے گا، اس یومانی انداز میں کہتا۔ چپ ہو گیا، جبکہ مائرہ کو اس کی پوری بات سننی تھی۔ کیا الزام آئے گا تم پر؟ اس نے بہت غصے سے پوچھا تھا۔ جب وارث نے ایک نظر اس کی طرف دیکھتے ہوئے آئی برو اچکائے، رات کے سارے منظر ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ پر کیا الزام؟ اس نے بڑی مشکل سے اپنی بات کی درستگی کرنی چاہی تھی۔ چھوڑو، تم نا ضرورت سے زیادہ معصوم ہو، تمہیں تو میری کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ چلو نیچے، اماں ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی، وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس نے بھی جلدی سے اٹھتے ہوئے الماری سے اپنے کپڑے نکالے تھے جب وہ اچانک اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ وہ گلابی والے پہنو۔ وہ اس کے ہاتھ سے بلیک ڈریس ایک طرف پھینکتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ مائرہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی آنکھیں کچھ عجیب سی تھیں۔ نہ جانے کیوں اس کی اس طرح سے خود کو دیکھتی نظریں بری طرح اسے ڈسٹرب کرنے لگی تھیں۔ میری مرضی؟ کہا تھا نا کہ اب سے تم میری مرضی پر چلو گی، بس سمجھ لو کہ آج سے میری مرضی شروع ہو چکی ہے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا، دیکھو تم ضرورت سے وہ کچھ بولنے ہی والی تھی جب اچانک وارث اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا۔ اس کا انداز بہت کچھ جتا گیا تھا اسے۔ یہ تمہاری غلطی کی سزا ہے۔ آج کے بعد جب تمہارے منہ سے میرے لیے یہ لفظ نکلے گا تو تمہیں یہ سزا سہنی ہوگی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے بڑی فرصت سے ان کی نرماہٹ کو محسوس کر رہا تھا، جبکہ اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا اور اگلے ہی لمحے واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتا اپنا کام ختم کرنے لگا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے جانے کی؟ پہلے میرا کرایہ تو دو۔ وہ اسے کالج چھوڑنے کے لیے آیا تو وہ اپنا سامان پکڑتے کالج کے اندر داخل ہونے لگی، جب اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اللہ اللہ تاشفین، آپ مجھ سے کرایہ لیں گے؟ بیوی سے کرایہ کون مانگتا ہے؟ وہ ناراضگی بھرے انداز میں بولی، میں مانگتا ہوں، اور سود سمیت وصول بھی کرتا ہوں۔ چلو جلدی سے نکالو میرا کرایہ، ورنہ میں اپنے طریقے سے لے لوں گا۔ ارے ارے، یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو نہیں دے رہی آپ کا کرایہ، کیا کر لیں گے آپ؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اس سے سوال جواب کرنے لگی۔ سوچ لو، اس نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا تھا۔ سوچ لیا؟ اور آپ مجھ سے کرایہ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ مجھے چھوڑنا اور لینے آنا تو آپ کی ذمہ داری ہے، میں تو آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دینے والی۔ وہ اسی کے دیے ہوئے پیسے اپنی مٹھی میں دباتے ہوئے اس کے روبرو کھڑی تھی۔ اگر پیسے نہیں دو گی تو کچھ اور دینا پڑے گا، سوچ سمجھ کر ڈیل کرو میرے ساتھ۔ وہ جیسے اسے مشورہ دے رہا تھا۔ میرے ساتھ ڈیلنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹائم پر لینے آ جائیے گا، وہ اپنا آپ آزاد کرواتے شرارت سے کہتی اندر جانے لگی، جب اچانک اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی اچانک افدات پر وہ اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی، جبکہ نگاہ آگے پیچھے اٹھنے لگی تھی کہ کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا۔ ایک میٹھی سی کس اور ایک ڈمپل والی اسمائل، کرایہ ادا کرو اور جاؤ۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ تاشفین، آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ہم کالج میں ہیں، یہ پبلک پلیس ہے، اس نے سمجھانا چاہا۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا،
مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ تم میری پرسنل پراپرٹی ہو، جس سے میں پبلک پلیس میں بھی کسی بھی چیز کی مانگ کر سکتا ہوں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تاشفین پلیز، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ دیکھو، میں بدلے میں 1000 بار تمہارا نام لکھ کر دوں گا۔ اس نے جیسے ڈیل کرنی چاہی تھی، جبکہ اس کی بات پر وہ مسکرا دی تھی۔ ہم اس بارے میں گھر چل کر بات کریں گے، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، جو بات ہوگی یہیں پر ہوگی۔ وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا جب اچانک اس کے بائک کے ساتھ اور ایک بائک رکی۔ تاشفین کا دھیان اس کی طرف تھا، لیکن تناوش کو اس کے طرف دیکھنے کی وجہ سے وہ بھی ادھر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ ڈینی، جو اپنی ہی دھن میں بائک پارک کرتے ہوئے کالج کے اندر جانے لگا تھا، ان دونوں کو کھڑا دیکھ کر رک گیا۔ وہ تاشفین سے چھپ نہیں سکتا تھا کیونکہ تاشفین اسے دیکھ چکا تھا۔ السلام علیکم تاشفین بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اس نے بہت خوشی سے اسے سلام کیا تھا، جبکہ تاشفین اسے پوری طرح نظر انداز کر گیا۔ جاؤ اندر اور جا کر پڑھائی کرو، کسی سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو زبردستی بات کرے اسے نظر انداز کر دینا۔ وہ پوری طرح سے تناوش کی طرف متوجہ تھا، جبکہ ڈینی کا آ کر اسے سلام کرنا اور تاشفین کا غصے سے چہرہ پھیر لینا اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ کچھ تو تھا جو وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتی اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کا سارا دھیان ڈینی کی طرف ہی رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر ڈینی نے تاشفین کو بھائی کہہ کر کیوں پکارا تھا؟ یہاں تو سگے بھائی بھی ایک دوسرے کو بھائی کہہ کر نہیں بلاتے تھے، تو کوئی تو تعلق تھا ان دونوں میں، اور تاشفین نے اسے اس طرح سے اگنور کیوں کیا تھا؟ کچھ تو تھا جو جاننا ضروری تھا۔ ڈینی اکثر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس کے آگے پیچھے رہتا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ ایک ٹائم کے بعد ڈینی نے اسے مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس کے آس پاس ہی رہتا تھا۔ 2-3 دفعہ تو ڈینی نے غیر محسوس انداز میں اس کی مدد کی تھی، اور اسے بعد میں پتہ بھی چل گیا تھا کہ ڈینی اس کی مدد کر رہا ہے۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ تب اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، لیکن آج اسے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا تھا۔ ڈینی کا کوئی تو تعلق تھا تاشفین کے ساتھ۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اسے سامنے سے ڈینی آتا نظر آیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ اپنا رخ اس کی طرف سے پھیر گیا۔ یقیناً وہ اسے نظر انداز کر کے گیا تھا۔ اس نے آتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ عجیب آدمی ہے، پہلے خود مجھ سے بات کرنے کے لیے میرے آگے پیچھے گھومتا تھا، اور آج جب میں اس سے بات کرنے لگی ہوں تو ایسے نخرے دکھا رہا ہے۔ باہر میں جائے میری طرف سے۔ ویسے بھی تاشفین کو پسند نہیں کہ میں کسی سے بات کروں۔ مجھے اس سے بھی دور ہی رہنا چاہیے، ورنہ تاشفین مجھ سے خفا ہو جائیں گے۔ وہ یہی سب سوچتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی تھی، جبکہ ڈینی آخری سیڑھی کے پاس کھڑا اس کے اس طرف آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ تاشفین اور ڈینی کے بیچ رشتے کو کچھ نہ کچھ حد تک وہ سمجھ گئی ہوگی، اور وہ اس بارے میں جاننے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اسی لیے وہ ایک الگ تھلگ جگہ آ کر رکا تھا کہ وہاں آ کر اس سے بات کرے، کیونکہ تاشفین کے آنے کا وقت ہو چکا تھا اور اب وہ کبھی بھی گیٹ پر آ سکتا تھا۔ اور اگر تاشفین ان دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھ لیتا تو
تو اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ جاتا۔ یہ لڑکی تاشفین اور اس کے رشتے کو بہتر بنانے میں اس کی مدد کر سکتی تھی، لیکن وہ تو پیچھے سے ہی پلٹ گئی تھی۔ عجیب بیوقوف لڑکی ہے یہ۔ وہ واپس اوپر آیا تو اسے وہیں پر بیٹھے دیکھا جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ چہرہ پھیر گئی، جبکہ ڈینی اس کی بے وقوفی پر صرف ہاتھ پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ جب اچانک وہ اٹھتے ہوئے گیٹ کی طرف چلی گئی، یقیناً تاشفین آ گیا تھا۔ وہ وہیں سے پیچھے کی طرف پلٹ گیا تھا۔ ڈینی اب بس ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ تاشفین کو یہ بات نہ بتا دے کہ ڈینی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر اس کے پیچھے آتا ہے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ آج بہت زیادہ گرمی تھی اور ایپیسوڈ بہت مشکل سے لکھی ہے۔ کم از کم لائک تو کرو اور ریڈی ہو جاؤ، آگے ہونے والے ہیں بڑے دھماکے۔ اب جو بھی سٹوری میں راز ہیں سارے کھل جائیں گے۔ جو رشتوں کی کنفیوژن آپ کو ہو رہی ہے، جو رشتے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے، اب آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب ساری سٹوری آگے کھل جائے گی، تو آپ لوگ لائک کرو۔ تب تک میں اپنے درد کا کچھ کرتی ہوں۔ اگر کچھ سمجھ میں آئے میرے درد کا تو پلیز مجھے ضرور بتانا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے